نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 91 سے لے کر 101 تک نہ 99 سے لے کر 99 سے لے کر 101 تک 4 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ 99 سے لے کر 101 تک تین آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جھوٹے نبی ہیں ان پر اللہ لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مقدسات میں اللہ تعالیٰ نے پہلا صیغہ جو استعمال فرمایا ہے وہ بھی ماضی کا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور ضرور نازل کی ہم نے یا اتاری ہم نے، الیکا آپ کی طرف، جمع متکلم غیر کا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا متکلم الغیر کا صیغہ ہے انزلنا، وَلَقَدْ اور بے شک، یا اور بے شک سمانا ضرور بھی کر لیتے، اور ضرور اتاری ہم نے آپ کی طرف آیات بینات، روشن نشانیے، روشن آیات، اسلام ایسا کہتا ہے۔ یہ قرآن پاک تو آیات کا ہے، آیات کا بیان کرتا ہے، آیات اس میں بیان کی گئی ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے بینات روشن دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ یہ کہ تو نے بتا کر علم اپنے کو علم اضافہ فرمایا ہے، اضافہ کیا ہے، اوپر سے دیکھ کے تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور آیات کا مجموعہ قرآن پاک تو آیات کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی اپنا کہنا ہے حرج ہے؟ پھر ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے صورتیں بھی عطا فرمائی ہیں، علیحدہ صورتیں بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سپاروں کی صورت میں بھی ہمیں عطا فرمایا، وہ اس کے نام رکھے ہیں، لیکن اللہ نے ان آیات کو کیا آیات بینات، ہر ایک
آیت اپنی جگہ پہ روشن دلیل ہے، لیکن تیرے نزدیک تو آیت کوئی شے ہی نہیں. ایک آیا کیا کوئی مقصد جو سمجھے ان کو سارا سمجھ آتا ہے. جن کو نہیں آنا اور وہ احمد عیسیٰ کی طرح جیل ہی ہوگا، یا تریاق القلوب والی کی طرح جیل ہوگا. جیلانہ گفتگو جس کو سن کر بھی منہ پہ ان کے لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہے. ان کے اندر وہ ایک مسلمان ہوگی نا عورت، اس نے سارا کچھ بتایا کہ سارا اپنی بہو کے ساتھ ایسے کرتا تھا. وہ ہم نے شکایت لائی، اوپر والے خلیفہ نے کوئی بات ہی نہ سنی کیونکہ چندہ دیتا تھا، زنا عام کرتا تھا. خلیفہ بشیر پہلے وہ اپنی بیٹی سے جڑا رہا. اب وہ محلے والوں نے کوئی ان سے گاؤں والوں نے مسجد خالی کروا لی. ان کا تو نام نہیں لے رہے. مولویوں پہ نا سارا ملبہ ڈال دیا. مولوی وہاں تو انہیں کیا کرنا ہے، وہاں کیا یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ڈھینک ہوتا ہے. تو تمہارا تو نبی حرام زادہ ہے، تمہاری تو ابتدائی حرام زادوں کی ہے. وہ خود تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں وہ مریم سے پیدا ہوا. پھر اللہ نے رجولیت کی. اللہ تو رجولیت کر نہیں سکتا، اس کی طاقت ہے، قوت ہے، لیکن اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو تمہارے نبی نے تو اپنی زبان سے خود ہی اعتراف کر لیا کہ پیور حرام زادہ ہے. اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے. اور آگے سے جلیل اللہ جیسے اللہ جیسے ہی آنے ہیں نا، جن کو خطبہ پڑھنا نہیں آتا. اب خطبہ کسی اور زبان میں پڑھ جاتا، اس کو بھی نہیں آتا، وہ بھی پڑھتا الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. یہ تمہارا خطبہ ہے. اور دوسروں کو تو شیشہ تب تم دکھاؤ جب جس کے پیچھے تم ہو وہ پاک ہو، وہ بھی ولد الزنا ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی خود ولد الزنا ہے، پیور حرام زادہ. اس کی کتابوں سے ثابت ہے. اس سے مت ہونا، یہ دوبارہ پڑھنا. یہ ولد الزنا دوسروں کو کہہ رہا ہے نا جلالہ، ان کا تمہارا تو نبی ولد الزنا ہے. اور وہ مسلمان وہاں مولوی ایک بھی نہیں، جو اپنا انہوں نے سکرین پہ دکھایا ہے نا، وہاں مولوی ایک ہی نہیں. خود محلے والوں نے، نمبردار نے مل کے، اہل محلہ نے ان کو بھگا دیا وہاں سے، مرزائیوں کو، قادیانیوں کو. ملبہ مولوی پہ ڈال دیا. کس مولوی کو دو گے؟ اوپر یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یا رسول لکھا ہوا تو پتہ تو ہے بریلوی ہے. اب وہاں تم کیا کام کرو گے؟ وہ جو تیرے سارا خاندان ہی کرتا ہے، تو بھی کرتا ہے. اور لجنا رکھی تم نے ایسے ہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ شادی بیچاریوں کی شادی نہیں ہونے دیتے ہو. ایسے لجنا تم نے رکھی ہوئی ہیں. اور تم داڑھی چھوٹی اس لیے رکھتے ہو کہ تم کام کر بھی لو تو تمہیں شرمندگی نہ ہو. یہ جتنے مربی ہیں نا، یہ داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھتی ہیں، شراب یہ پیتے ہیں، زنا یہ کرتے ہیں. اب میں کیا گند اچھالوں؟ خود ہی نے ان کا نبی بھی شراب پیتا تھا. نبی غلام قادیانی بھی شراب پیتا تھا، ولد الزنا تھا. پھر عورتوں کو ننگا کر کے ان کے ساتھ نہانا، عورتوں کو ننگا اپنے سامنے نہلوانا، ان کے سامنے ننگی ہو کے وہ نہاتی تھیں، پھر ڈانس کرتی تھیں. اب یہ ان کی کتابیں بتا رہی ہیں. تو یہ کس کا کام ہے جو ولد الزنا ہو؟ پہلے اپنے نبی کی تو خبر لو، جو کہہ رہا میں مریم سے پیدا ہوا، مریم 2 سال تک مریم بنا رہا. تو 2 سال کا تو ثبوت ملتا ہے. اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ 2 سال دودھ پلایا ہوگا، 4 سال ہو گئے، 4-5 سال بعد مریم مر گئی، 6 سال کی عمر میں مر گئی. یہ کون سی مریم سے پیدا ہوا جس نے 6 سال کے اندر اسے پیدا بھی کر دیا، جوان بھی کر دیا؟ یہی تحقیق کر لو، جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ ولد الزنا ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا پھول بکھ رہا ہوں، کیا بھونک رہا ہوں، یہ نبی ہے. جس کو یہ اپنی زبان کا کنٹرول کا پتہ نہیں، جس کو اپنی زبان کی کنٹرول کا پتہ نہیں، وہ بھی نبی ہے. احمد عیسیٰ، اس نے کہا میں محمد کے فلٹر سے، اس نے بھی اعتراف کر لیا کہ پیور حرام زادہ ہوں. اب حرام زادوں کی تو لائن لگی ہوئی ہے. جتنے بھی نبی نئے اٹھ رہے ہیں سارے حرام زادے تو ہیں. ہاں، اپنے نطفے کی تحقیق کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے خاتم النبیین.
वलाकिन रसूल व खातमुन नबीयीन, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया आना खातिमुन नबीयीन ला नबिय्य बादी। अल्लाह का कलाम और रसूलुल्लाह कलाम का तो आपस में अपना ताल्लुक हो गया, कंडक्ट हो गया, मिल रहा है। और जो इस कलाम के खिलाफ हैं वो कौन है? मिर्ज़ाई। मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ। इसके खिलाफ कौन है? मिर्ज़ाई। मिर्ज़ाई कौन है? हरामजादे, क्योंकि मुसलमान तो रहे ही नहीं। और जो मुसलमान औरतें उनके घर में, उनका निकाह टूट गया सारियों का। अगर वो कादियानी हैं तो वो तो जाएँ जहन्नम में। इस्लाम से फिर कर कोई मुर्ताद हो जाता है, कादियानी हो जाता है, तो उसको तो महवा देते हो कि ये देखो मुसलमान से फिट कर आया तो मुर्ताद हो गया, दुनिया में अपना अंजाम देख लेगा। आम हदीसा इंजाम कहता है, दुनिया में अपना इंजाम देख लेगा। उसको आज तक तलफ़्फ़ुज़ सही ना बोलना आया, वो भी नबी मिर्ज़ाइयों से फिटा हुआ प्योर हरामज़ादा। कादियानी भी अपनी ज़बान से इतराफ़ कर रहा है कि जब मरियम 2 साल की हुई तो उससे फिर गुलाम मोहम्मद कादियानी निकल पड़ा। जब 3 साल की हुई या 3.5 साल की फौत होगी, मर गई। अब हमारा ज़हन, हमारा दिमाग, हमारा शरा, हमारा वैसे वो साइंसी कल्चर, डॉक्टर वगैरह, वो भी इस बात की तस्दीक नहीं करेंगे कि किसी 2 साल की लड़की को हमल भी हुआ हो और फिर उससे पैदा भी हो गया हो तो वो गुलाम कादियानी है। गुलाम कादियानी प्योर हरामज़ादा। तुम बरेलवियों को बड़ा कहते हो, बरेलवी देवबंदी सुन्नी वो मस्जिदों में क्या करते हैं, तो तुम अपने नबी को तो पहले देखो, उसको तो पाक करो। मसाजिद, वो मस्जिद भी छीनी है गाँव वालों ने, मौलवी तो वहाँ है ही नहीं। जो वीडियो वाले दिखा रहे वो मौलवी नहीं, नंबरदार है एक, खादिम हुसैन नंबरदार। खादिम हुसैन नंबरदार ने तुम्हें डंडे मरवा के वहाँ से निकलवा दिया, नाम मौलवी का। ये भी मौलवी शुक्र का कलमा पढ़ते हैं कि तुम्हारे जैसे दयूसों को लोग भगाते हैं, नाम मौलवियों को होता है। ये नेकी का सेहरा मौलवियों के सर हो जाता है। सुभान अल्लाह। वाकई बात हो सकता है कोई 1-2 मौलवी भी हों, आखिर हेल्प तो लेते हैं ना लोग, लेकिन वहाँ हेल्प का तो जिक्र ही नहीं। मीडिया वाले जो बता रहे थे वो मौलवी नंबरदार, खादिम से नंबरदार है, उसने 84 साल से जो कादियानी वहाँ कब्ज़ा किया हुआ था और मुसलमानों को वर्ग लगा के गैर मुस्लिम बना रहे थे। कई बेचारे के बच्चों को वर्ग ला के ले गए, वो पीछे से रोते रहे। तो खादिम हुसैन का अब दा लगा, अल्लाह ने उसे कुव्वत अता फरमाई, उसने कादियानी से वहाँ से भगा दिया। तुम तो दीन इस्लाम अपना तो दीन इस्लाम के अंदर आके नया रखना पैदा करते हो, लोगों को वर्ग लगाने के लिए तुम्हें अपनी बेटियाँ पेश करनी पड़े वो करते हो, तुम्हें खुद पेश होना पड़े, तुम खुद भी पेश होते हो। क्योंकि गुलाम कादियानी भी लवातत कराता था, वो भी लवातत कराता था, उसे भी आदत थी। जो उनके मौलवी साहब से जाके पूछो उसे, जो मर गए, दोनों मर गए, गुलाम कादियानी भी बेईमान मर गया, हरामज़ादा मर गया, तुमने भी मर जाना है। अपनी किताबों से कंगालो, फिर किसी पे भौंकते रहना, जलील और जरल्ला, फिर जिस तरह मर्जी भौंकते रहना। भौंको, हम भी कहेंगे भौंको। तुम्हें तो भौंकने का भी सलीका नहीं आता। पहले अपनी किताबें कंगालो, वो किताबें ही बता रही हैं, इतनी लूज करैक्टर किताबें हैं तुम्हारी। उन किताबों में वो उन्होंने तुम्हारे नबी का ही लिख दिया कि वो भी लूज करैक्टर था, रंडियों के साथ गाने गाता था, रंडियों के साथ नहाता था, रंडियाँ उसके सामने नंगी हो जाती थी तो वो इतना सूफी बना रहता था, शराब पीता था, वो इतना सूफी बना रहता था। ये अपनी किताबें देखो। और पहले इंसान अपने आप को, रब ताला के रसूल ने भी फरमाया, आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, मन आरफ़ नफ्सहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को देख लिया, फ़क़द आरफ़ रब्बहू, बस उसने अपने रब को पहचान लिया।
اپنے آپ کو دیکھو، اپنے نبی کو دیکھو جس کو تم بچانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ خود لوز کریکٹر ہے۔ اور خلیفہ بشیر جو قادیانی کا پہلا خلیفہ ہے، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا۔ اتنے تم اعلیٰ کردار کے لوگ ہو، اعلیٰ کردار کے لوگ ہو، اور جو مسلمان ہو کر عورتیں آتی ہیں وہ تو تمہارا سارا کچھ بتاتی ہیں کہ تم کتنے کردار کے مالک ہو۔ قرآن پاک اب بھی تمہیں نہیں آتا، اتنا زور جتنا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کر رہا ہے اور جرلا، اتنا زور قرآن پاک کو سیکھنے پہ لگا لے۔ وہ ایک اٹھائے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے پر، قد خلت کا میں نے پہلے درس دے دیا، وہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا، اس کو پہلے سنو پھر تمہیں بات سمجھ آئے گی۔ ہمیں بات تو سمجھا یا نہ سمجھا، ہمیں پتہ ہے کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نہ کوئی آیا مقدسہ ہے ثبوت کے طور پہ، نہ کوئی آیا مقدسہ ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہو، اور نہ ہی کوئی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہو۔ اور تم جتنا جھوٹ بولنا ہے بولو، لعنت خدا کی لینی ہے لے لو۔ قرآن پاک میں جو لفظ ہے انی متوفی کا، اس سے تم نے وفات ثابت کر دی، جس طرح وہ چبل غامدی چبل نے ایسے ٹھل مار دیا، جھوٹ بول دیا۔ وہ ہے اس میں فعل کا صیغہ، اس میں فعل کیا بتاتا ہے کہ مار دیا۔ مار دیا نہیں، متوفی کا، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، فوت کرنے والا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہیں فوت کا ذکر ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا۔ آگے فرمایا ہے بلکہ رافع اس کو اٹھا لیا، اس اللہ نے، رافع اس کو اٹھا لیا اللہ نے، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا۔ اب وہ زندہ تھے، بات زندہ تھے، وہ تو عیسائیوں کے عقیدے کو ہم کیا جانے، سادہ عیسائیوں کا عقیدہ ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے، ہم تو عیسائی نہیں ہیں نا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ 3 دن سولی پہ چڑھ گئے تو چڑھے رہنے دو، انہوں تو سیب بنا لیا نا۔ ہمیں عیسائیوں کے عقیدے سے کیا غرض ہے؟ کوئی غرض نہیں۔ ہمارا قرآن نے یہ کہا کہ اللہ نے اٹھا لیا، بس۔ ہم تو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، عیسائیوں کی کتاب پڑھتے جائیں، وہ بھی تمہاری طرح انبیاء کا بیٹیوں کے ساتھ یہ نیا عہد نامہ پرانا عہد نامہ لوط علیہ السلام کا اور ان کی بیٹیوں کا، یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہی نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ تعریف شدہ کتاب ہے۔ پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، یہ عہد نامہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، لوط علیہ السلام اور اس کی بیٹیوں کا آپس میں زنا کرا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا اور ان کی بہوؤں کا آپس میں زنا کروا دیا۔ باپ بیٹی سے جو نہیں ٹلے، نبی سے نہیں ٹلے، تو کیا اس کو صحیح مانتے ہیں؟ اس کتاب کو صحیح مانتے ہیں؟ اگر صحیح مانے تو ان پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی بیان کی ہے، اتنی شان بیان کی ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اتنی شان بیان کی کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو گرانے پہ آئے، نیچے سے نیچے گرا دیا تو لعنتی بنا دیا۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں اپنی کتاب، ان کی کتاب کیا کل کھلاری جو ان کی لکھی گئی کتاب ہے، جو اصل کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، اس پہ اللہ نے ہمیں ایمان رکھنے کا کہا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے لعنتی بنا دیا۔ نہیں تو میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔
یہ لفظ متا کی انجیل شروع ہو گئی. چلو مل نہیں رہی. میں وہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہماری خاطر لکڑی پہ لٹکائے گئے، ہمارے لیے لعنتی بنے، اور انہوں نے شریعت کی لعنت سے ہمیں بچایا. شریعت ایک لعنت ہوتی ہے، اور شریعت کی لعنت سے ہمیں بچایا. وہ تو شریعت ان کی ختم ہو گئی، وہ تو لعنت سے بچ گئے. گرانے پہ آئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی بنا دیا، اور ان کی شان بیان کرنے پہ آئے ہیں تو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ان کا تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں. جب ان سے مناظرہ ہو تو ہمیں ان کی انجیل ان کو سنائیں. مناظرہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس تو نہ انجیل ہے، نہ تمہارے پاس زبور ہے، نہ تمہارے پاس اپنا تورات ہے، نہ ہی تمہارے پاس قرآن ہے. قرآن ہمارے پاس ہے. اور بریلویوں، دیوبندیوں اور شیعوں کا مسئلہ لے کے بیٹھ جاتے ہو. نہ کوئی دیوبندی کسی نے کہا کہ میں نبی ہوں، نہ کسی بریلوی نے کہا میں اپنا نبی ہوں، نہ کسی شیعہ نے کہا میں نبی ہوں، نہ کسی وہابی نے کہا میں نبی ہوں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے. جتنے مرضی فتوے دیتے رہے، وہ تو آپس کے فتوے ہیں. اور تمہارا نبی تو خود ولد الزرع ہے. اس نے اعتراف کیا اپنی کتابوں میں. پہلے اپنے نبی کی خبر لو، اپنے بشیر کی خبر لو، اپنے جو آج کل تم کر رہے ہو اپنوں کی خبر لو، پھر مسلمانوں کی طرف آنا. ان کا نکاح پھر توڑنا. مسجد پہ نکاح ٹوٹ گیا ہے تو یہ نکاح وہ دوبارہ کرا لیں گے. تیرے کہنے پہ نہیں. تو اب اتنا بڑا مفتی آیا، تو خود بھی ولد الزنا ہے. پہلے اپنے ڈی این کرا، اپنا ڈی این کرا. اوجر اللہ اپنا ڈی این کرا. پہلے اپنا ڈی این. جو قرآن کو ماننے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، ان کے نکاح ایسے نہیں ٹوٹتے. اور یہ ہمارے قانون میں ہے کہ مرزائی اوپن نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ اوپن مسجد بنا سکتے ہیں. اور گاؤں میں تم کہیں اپنی پھر تبلیغ کامیاب نہ کر رہے تھے، یا تبلیغی نصاب تمہارے جاری تھے، تو ان نصاب کو روکنے کے لیے نمبردار صاحب نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے، اور تمہیں بھگا دیا ہے وہاں سے. بھاگ نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. مولویوں نے تو وہاں کوئی دخل اندازی نہیں کی. یہ بھی تم نے جھوٹ بولا. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم ان آیات مقدسات کا تینوں کا ترجمہ کر لیں، اور ان مرزائیوں پر خود بخود اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے.
اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور ضرور اتارا ہم نے آپ کی طرف آیات بینات، روشن دلائل، روشن آیتیں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، کوئی بھی ان کا انکار نہیں کرتا مگر فاسق لوگ، مرزئی لوگ ان آیات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، انہوں نے کہا خاتم کا معنی افضل، خاتم کا معنی باپ، خاتم کا معنی اعلیٰ، خاتم کا معنی اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے، جو بیان کیا ہے اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ، وہ ماننے میں تمہیں تکلیف، اللہ کے رسول کے تم باغی، جراللہ، لعنت اللہ صاحب، اللہ کے رسول کی بات کو مانو، قادیانی کوئی نبی نہیں، کانا دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں، یہ تمہارا رسول نبی نہیں، تمہارا یہ دجال ہے، دجال جس نے امت محمدیہ میں رخنا ڈال دیا تو ہے بھی، پھر خود اپنی کتابوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ حرام زادہ ہے، اور تم اسے حلال زادہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ حرام زادوں کے کام ہی شراب پینا، رنڈی بازی کرنا، وہ اس کی کتابوں سے ثابت ہے، پھر ہمیں بلواتے ہو، منہ ہمارا گندا کرواتے ہو۔ فاسقوں کے علاوہ قرآن پاک کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، وما یکفر بہا الا الفاسقون، فاسقوں کے علاوہ کوئی بھی قرآن پاک کی مخالفت نہیں کرتا، وہ سارے یہودی تم ہو۔ قرآن پاک میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر نہیں، اور تم نے زبردستی ڈال دیا، کر دیا۔ یہ چھپے ہوئے مرزئی ہیں، جن میں غامدی ہو گیا، مرزا محمد علی قادیانی ہو گیا، یہ چھپے ہوئے مرزئی ہیں، آہستہ آہستہ ظاہر ہوں گے، ابلیں گے، اچھلیں گے، یہ باہر آئیں گے، اپنی بل سے باہر آئیں گے۔ غامدی تو کئی دفعہ آ جاتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، کئی دفعہ باہر بھی بھاگ گیا تھا، اندر سے یہ پکا مرزئی ہے۔ اور کتابیں اس کے پاس پڑھی ہیں، اس کے حوالے نکال کے منہ پہ مار۔ میں اپنا قادیانی کو غیر مسلم قرار نہیں دیتا، نہیں مانتا، تو نہیں مانتا، تو اسمبلی نے تو مان لیا، انہوں نے تون کے رکھ دیا، ان کو علیحدہ کر دیا۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا اور جب عہد کیا انہوں نے، پکا عہد، عہدن پکا وعدہ کیا، پھر اسے نابازاہو فریق منہم، ایک جماعت نے پھر توڑ دیا۔ سب سے پہلے قرآن کے عہد کو، خاتم النبیین کو توڑنے والی کون ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی کی جماعت۔ پہلے مرزے نے حرام زادہ پیدا ہوا تو اس نے پھر اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں، میں شریعت لے کر آیا ہوں، قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں، یعنی منہ سے میں غلط بھونکتا ہوں۔ قرآن پاک بھی صحیح نہیں بھونکتا تھا، وہ بھی غلط بھونکتا تھا، جس طرح اب قادیانی قرآن پاک کی آیا مقدسہ پڑھ کے اس کا مفہوم ہی غلط بیان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جی سنو، یہ انگلش میں ٹرانسلیشن کر رہے تھے، یہ جی سو ہم کب کرتے ہیں، یہ تو فلانے کا ترجمہ لکھا ہوا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے کیا ثابت کر رہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے ہی نہیں قرآن پاک میں۔ سارے الٹے ہو کے زور لگاؤ، متوفی کا معنی یہ کر دو کہ اللہ نے اسے مار دیا، کر دو اللہ نے اسے مار دیا، متوفی کا معنی یہ کر کے دکھاؤ، سارے مرزائی سر جوڑ لو، متوفی کا معنی یہ کر دو کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ آپ کا ترجمہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ کر دے تو اللہ نے فرمایا میں مارنے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے کب مارا، کیسے مارا، کب مارے گا، وہ تو اگلی بات ہے، ابھی مرنا ثابت تو نہیں ہونا عیسیٰ علیہ السلام، جب ثابت ہوگا تو پھر دیکھیں گے۔ قاد خلاقت سے وہ ضرور گزر گئے رسول، تو یہ اتنے بے وقوف جاہل الو کے پٹے ہیں، قاد خلاقت سے عیسیٰ علیہ السلام کا مرنا ثابت کر رہے ہیں کہ بہت سے رسول ہو گزرے ہیں۔ ہاں تو آقا علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان میں کتنا زندہ ہے یہ اللہ جانتا ہے، جس کو اللہ زندہ رکھے وہ اللہ جانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ رکھا، نبی علیہ السلام نے تصدیق فرما دی۔ جب تم اس کے غلام بنتے ہو، نبی علیہ السلام کو، محمد عربی کو اپنا رسول آخری نبی سمجھتے ہو،
تو پھر اس کی بات بھی مانو. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اب تمہیں ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ صرف گومے کی بات، کانے کی بات کو جو نا تقویت دے رہے ہو. ایک جماعت قادیانی کی پھٹ گئی، اس نے اللہ کے عہد کو توڑ ڈالا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر آپ بھی ان میں مومن ہی نہیں ہیں. آپ بھی خلیفہ صاحب بھی سچ بول کے پھر جھوٹ بول جاتی ہیں. خلیفہ صاحب سے یہی سوال کرو کہ مریم سے جو پیدا ہوا ہے، 2 سال کی مریم کی عمر بیان کر رہے ہو تم. 2 سال کی مریم تھی جب یہ پیدا ہوا، تو وہ 3 سال کی 1 سال دودھ پلا کے مر گئی. تو ایسی بچی کے ساتھ کس نے شادی کی؟ اللہ نے. اللہ کی قدرت ہے کہ وہ 1-2 دن میں جوان کر دے، وہ اللہ کی قدرت ہے نا. ہم اس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم سے زیادہ ایمان والے تو پھر یہی قادیانی ہوئے نا، کہ 1 سال کے اندر ہی اللہ نے مریم کو جوان کر دیا. دوسرے سال اللہ نے اس سے شادی بھی کر لی، پھر رجولیت کی، اس سے قادیانی پیدا ہو گیا. شرم کرو کو خدا کا خوف کرو، کو خدا کا خوف کرو. 1 سال دودھ بھی پلایا مریم نے، اب چل پڑے ہے، کیونکہ نبی بڑا جلدی بڑا ہوتا ہے نا. اب چل پڑا ہے، اب پہ کھاتا رہے گا. وہ مر گئی، اللہ نے مار لیا. 3 سال کے اندر ہی مار دیا. 3 سال کے اندر ہی مریم کو مار دیا، جوان کر دیا اللہ نے. یہ اللہ کی قدرت.